اور پچھلے کئی دنوں سے ہم سوشل میڈیا کے تھرو کچھ ایسی ویڈیوز آئیں جو ظاہر ہے جس طرح کی وہ سینسٹیو ویڈیو ہیں دیکھ کر بڑا دل دکھا، بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی اس وقت عمر ہے باہر جا کے کھیلنے کی، کودنے کی، اور ظاہر ہے اٹس پارٹ آف لائف کہ آپ زندگی کے اس طرح کھیل کود کے ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بچے اپنے گلی محلوں میں، اپنے ایون گھر کے باہر اپنی گلی تک میں محفوظ نہیں ہیں، کوئی بھی راہ چلتے ان کے ساتھ کوئی بھی نازیبا حرکت کر سکتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا تھینکس ٹو دا سی سی ٹی وی کیمرہ کہ یہ فوٹیجز ہمیں مل گئیں اور اس فوٹیجز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس بھی ہو گئے۔ تو پچھلے دنوں خاص طور پہ ہم نے دیکھا ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا، پھر قصور میں یہ واقعہ پیش آیا، بالخصوص ان دونوں واقعات میں ہمیں بچیاں اس میں نظر آئی جن کے ساتھ یہ نازیبا افسوسناک حرکت کی گئی۔ کوئٹہ کمرانی روڈ سے بھی ہمیں ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے، اچھا اچانک سے یہ واقعات بڑھ نہیں رہے، یہ واقعات معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے جو ملزم تھا اس کو سزا ہوئی ہے تو پھر لوگ بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پھر وہ دیکھا کہ مدرسے میں جو بچہ فرحان تھا وہ جس طریقے سے استاد کے سو کالڈ استاد کے تشدد سے وہ جابا کو وہ مر گیا، وہ بچہ اتنا اس پر تشدد کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی اس کا جنسی استحصال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا جو کہ رپورٹ ہوا ہے۔ ان واقعات کا سیکوینس چیک کریں، پہلے ہم آپ کو خبر دیتے ہیں ملتان سے، اس کے بعد پھر قصور سے خبریں آتی ہیں، پھر سوات خواجہ خیلہ مدرسے سے خبریں آتی ہیں۔ کوئٹہ میں کمرانی روڈ سے 2 بچیوں کی بوری بند لاش ملنے کا انکشاف ہوا ہے، یہ ایک نئی خبر ہے، اور جہاں بہاں دونوں بچیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں بچیوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی اور ان کی عمر 3 سال تھی، ایک کی عمر 7 سال تھی۔ اسپتال انتظامیہ نے یہ بتایا کہ دونوں بچیوں کی لاشیں بوری میں بند ملی، ایک بچی کے منہ میں چوسنی بھی تھی۔ یار مطلب اس سے زیادہ دل خراش، اس سے زیادہ افسوسناک بات میں کیا کر سکتا ہوں۔ کتنا چھوٹی بچی تھی وہ، آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ بچے پھول جیسے ہمارے معاشرے میں یہ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اتنی پبلک اویئرنیس کے بعد جو زینب والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اس شخص کی گرفتاری بھی ہوئی اور اس کو سزا بھی ہوئی، اس کے بعد بھی یہ ڈیٹیرنس کیوں قائم نہیں ہو پا رہا؟ اور ہم اپنے بچیوں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور انہیں کانفیڈنس بھی کیسے دیں کہ وہ آ کر بتا سکیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر نفسیات محمد ادریس۔ تھینک یو سو مچ ادریس ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بڑے افسوسناک واقعات ہیں۔ ایک ایلیمنٹ تو وہ ہے جو ہم تشدد اور اس کے بعد جس طریقے سے ان بچوں کے ساتھ زیادتی اور پھر موت، لیکن یہ والا جو ایلیمنٹ ہے کہ ان کو راہ چلتے بچوں کو اس طرح کی حرکت کی اور پھر وہ آگے بڑھ گئے گھر کے باہر، ان کو کوئی خوف ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں جن میں ہمیں کھل کے اب بات کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور تھینکس ٹو آل سوشل میڈیا، آپ جیسے نیوز چینلز اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی حد تک ان کی آپ اویئرنیس سیشنز بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ جب تک ہماری سوسائٹی میں پراپر اویئرنیس نہیں ہوگی، ان کے لیگل رائٹس ان کو نہیں معلوم ہوں گے، تب تک ایسے سینیریو ہوتے رہیں گے۔ اس میں لا انفورسمنٹ اداروں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر ایسے کیس ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو ان کو ان کے کیفے کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ایک سائیکالوجیکل فیکٹر ہے، اگر ایسے کیسز ہوتے رہیں گے، ہائی لائٹ ہوتے رہیں گے، لیکن جب وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جائیں گے اور وہ ان کو کوئی پروف نہیں ملیں گے اور وہ باعزت بری ہو جائیں گے، یا ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے کوئی ان پہ اسٹک ایکشن نہیں رہیں گے، وہ کیفے کردار تک نہیں پہنچیں گے، تو ایسے سینیریو ہوتے رہیں گے۔ پنشمنٹ کا عنصر بہت امپورٹنٹ ہے اس میں۔ یہ تو سائیکوپیتھ ہیں جو اس طرح کے ہراسمنٹ کر رہے ہیں، جو سیکشول ابیوز کر رہے ہیں، اتنی تعداد میں۔ دیکھیں وہ تو سائیکوپیتھ ہیں، ان سے ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں اپنے بچوں کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے، ان کو پروٹیکشنز کے میجرمنٹس پتہ ہونے چاہیے۔ ہمارے بچوں کو ہم ان کو سائیکو ایجوکیٹ کریں، ہم ان کو اویئرنیس دیں، ہم ان کو پروٹیکشن شیلڈ پرووائڈ کریں۔ اس میں کمیونٹی کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ پیرنٹس ہر جگہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کی کیئر ٹیچرس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، مدرسے کی بات کر رہے ہیں، اسکولز میں ہر دوسرے روز ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے بچے رپورٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کلینکس میں، ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، فزیکل ابیوز بہت ہو رہا ہے۔ ہاں، بہت اچھے اسکولز میں، نام نہیں لینا چاہوں گا اس وقت، جہاں پہ بہت بیڈلی برے طریقے سے فزیکل ابیوز کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے، کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، پولیس تک پہنچتی ہے، تو پولیس جو ہے وہ کیونکہ فرنچائزز ہیں اسکولوں کی، ان کی بہت ایکسیز ہوتی ہیں، تو وہ معاملے کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور مینٹل ابیوز کی تو ہم خیر بات ہی نہیں کرتے اس معاشرے کے اندر، جو بچوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ ادریس ماہر نفسیات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں اور بچوں کے پیرنٹس کو خاص طور پر
کس طریقے سے کیا ٹیکنیک سے کہ ان کو کنڈیشن کیا جائے اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے. اب جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں سائیکل چلانے والی, ابھی آپ کو میں نے خبر پڑھ کے سنائی اس میں بچی کے منہ میں چوسنی تھی, مطلب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو ہم سائیکو اویئرنیس یا تھراپیز اس طرح سے مطلب نہیں بتا سکتے. سادہ ٹیکنیکس کیا ہیں؟ سادہ ٹیکنیک اگر ہم گھروں میں بات کریں, والدین بچوں کو خود پروٹیکٹ کریں, اپنی نظر کے سامنے رکھیں, جس اسکول میں بھیج رہے ہیں اس اسکول کو مانیٹر کریں, اس ایڈمنسٹریشن سے ملیں, وہاں سی سی ٹی کیمراز ہیں, وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی پراپر اسکریننگ ہو چکی ہے. جیسے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو امپلائمنٹس کے لیے, اسے اسکول میں لازمی کیا چاہیے. تو پالیسی میکرز کا کام ہے, ہونا چاہیے وہاں پہ اسٹاف کی, وہاں پہ ٹیچرس کی, وہاں پہ ایڈمنسٹریشنس کی, تمام کی اسکریننگ ہونی چاہیے. اسی طرح مدرسے میں بھی سیم پالیسی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو گلی محلوں کی بات ہے وہاں پیرنٹس کو خود الرٹ ہونا پڑے گا. جی, وہاں پہ ایک تو بچوں کو اویئر کرنا ہے کہ کوئی آپ کو گڈ اور بیڈ ٹچ کی آپ نے ایجوکیشن دینی ہے, اور اسٹرینجر پرسن سے آپ نے کوئی گفٹ نہیں لینے. اور اس کے علاوہ فیملیز میں بہت سارے بائی دا ٹائم وہ اپنے ماں باپ کو بچی کو پتہ بھی ہو, اگر ہم ان دونوں کیسز میں دیکھیں ملتان قصور میں بتائے گی لیکن یہ واقعہ ہو گیا. میں ایک جو سائیکوپیتھ جن کی آپ نے بات کی ان کو اگر فرض کریں سزا بھی ہو جاتی ہے, 4 سال سزا ہو گئی, کیونکہ یہ ایسا جرم ہے جس پہ آئی گیس سزا اتنی شاید دے سکیں, جرم جتنا بڑا ہوتا ہے سزا اتنی دی جاتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 4-5 سال میں رہیں گے تو وہ سائیکوپیتھ ہی, ان کی سوچ ان کی مائنڈ سیٹ تو نہیں تبدیل ہوگا, واپس آ کے وہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے, تو ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو یہ جوڈیشری کا کام ہے, ایسے ہمارے پارلیمنٹرینس کا کام ہے, کوئی ایسے لاز بنائے جائیں جن کو پراپر ریہیب کیا جائے. پہلے تو ڈائگنوز ہو کہ ان کو ہے کیا ایشو, سائیکوپیتھ ہے, سوشیوپیتھ ہے, کیا ہے. سائیکیٹرسٹ اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ان کی اسسمنٹ کریں, ان کے وہ ڈائگنوسس کلیئر کریں, ان کو اگر سائیکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کریں جیل کے اندر, اور اس کے بعد اگر وہ فٹ نظر آتے ہیں تو پھر جوڈیشری اس کو ریلیز کرے گی, ریہیب کرے گی, پھر اس کے بعد اس کمیونٹی میں ان کو انڈلج کرے. وداؤٹ میں نے کچھ ڈاکیومنٹری دیکھی جو اکثر ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں جی سائیکوپیتھ جو ہوتے ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو سکتا. اچھا, کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جیسے ہم یہاں پہ ان سینیریو میں بات کریں, اینٹی سوشل پرسنالٹیز کی بات کریں, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, وہ لا کو وائلیٹ کرتے ہیں, وہ دوسروں کو ہارم پہنچاتے ہیں. بہت ساری ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو دوسروں کو سیکچولی ابیوز کر کے ان کو سیٹسفیکشن مل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں دوسروں کو نقصان پہنچا کے, ان کو اذیت دے کے ان کو سکون مل رہا ہوتا ہے. یہ آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے. ہم یہاں بات کریں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے, یہ تو باہر کی پالیسی میکنگس کی بات ہے. ہمیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بچوں کو اویئر کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بچوں پہ کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ہمیں اس موبائل کی ایکسیس ضرور دینی ہے, لیکن اس پہ بھی ہم نے ان کو کنٹرول رکھنا ہوگا. پیرنٹس کو ایجوکیٹ ہونا ہوگا خود پہلے, ٹیکنالوجی سے اویئر ہونا ہوگا. WHO کی ڈیفینیشن کے مطابق ہر بچہ جو 18 سال سے کم عمر ہے وہ بچہ ہی کنسیڈر ہوگا, وہ چائلڈ اس میں آتا ہے. تمام دنیا کے یس وہ لاس میں آئے گا. اب آسٹریلیا میں بہت اچھا ایک لا پاس ہو گیا, 18 سال سے کم عمر بچے کو موبائل نہیں پرووائڈ کرتے, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ بچہ 10 سال کا ہوتا ہے, اس کے پاس موبائل ہوتا ہے, پھر وہ سائبر بلنگ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کی اویئر ہونے کی ضرورت ہے, بچے کن لوگوں سے مل رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ پیرنٹنگ کا رول اس لیے امپورٹنٹ کہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بہت ضروری ہے. مدر اور فادر کی بچوں کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے, ریپو بلڈ ہونی چاہیے. جب وہ شام میں گھر میں آئے بچہ تو اس سے ایک اس کی روٹین ڈسکس کریں بہت ہی فرینڈلی وے میں. جہاں کہیں آپ کو لگے کہ بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, شائے ہو رہا ہے, ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, وہ رو رہا ہے باتوں میں, اس کی بیہیویئر چینج ہو رہے, اس کی نیل بائٹنگ بہت زیادہ کر رہا ہے, وہ اس کو نیند نہیں آ رہی. خاص طور پہ جو لڑکے ہیں, کیونکہ اگر لڑکا, ایک تو زیادہ تر لڑکوں کو یہ بولا جاتا ہے آپ نے رونا نہیں ہے, آپ تو لڑکا ہو, لڑکے روتے نہیں ہیں, تو ان کے وہ اپنے نہ ایکسپریس کر پاتے ہیں نہ وہ بتا پاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرے. جیسے سوات والا واقعہ, سوات والا واقعہ, بچہ اس نے اپنے گھر جا کے بتایا تھا لیکن اسے واپس اسی مدرسے دوبارہ بھیجا گیا. دیکھیں, ہم نے کہا نا ہم بیسک رائٹس ہی نہیں معلوم. اگر ہم لا پڑھتے ہیں تو اتنے اچھے ہمارے پارلیمنٹیرینس نے لاز بنائے ہیں. سندھ ایکٹ 2011 کا, جس میں بچوں کے ایموشنل ابیوز, ان کے فزیکل ابیوز, سیکچول ابیوز پہ بہت اچھی ان کی وہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اگر ان کو فزیکل ہارم کیا جائے گا تو اس کے کیا کنسیڈریشنز ہوں گے, لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایکشن نہیں لیتے ہیں. دیکھیں, اگر ہمارے ملک میں اس طرح کے کیسز کے ہائی لائٹ ہوں اور ان مجرموں کو سزا ملے,
اور اس پہ اور سخت سزائیں دی قرار جائیں. واقعی سزا ملے ان کو. یس, تو اور پھر عبرت کا میڈیا اس کو نشان ہائی ہے. لائٹ کرے کہ اس کو یہ سزا ملی ہو 4 سال 10 سال یہ پنشمنٹ ملی ہے, تو دوسرا بندہ جو اس طرح کی پیتھولوجی میں ہے وہ ڈرے گا. سائیکوپیتھ جو ہے ان کو آپ باقاعدہ, اگر آپ نے ان کو پکڑا ہے, ان ملزمان کو پکڑا ہے, ان کا باقاعدہ آپ چیک اپ کروائیں, ان کو لیبل کریں اور پھر انہیں مانیٹر کریں ان کی حرکات و سکنات کو, تاکہ دیکھا جائے کہ وہ بعد میں اس ٹرینڈ یا اس طرح کے دوبارہ واقعات میں ملوث. اچھا, اس میں ایک چیز میں مینشن کروں گا, اس میں سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے, کمیونٹی ایفرٹ بہت ضروری ہے. اب ایک بچہ گلی میں کھیل رہا ہے, پارک میں کھیل رہا ہے, ہر جگہ پیرنٹس نہیں ہیں, اس کے سب نے ایز اے کمیونٹی میک شیور کرنا ہے کہ سب کے بچے محفوظ رہیں. سب کے بچے بہت شکریہ ماہر نفسیات ڈاکٹر ادریس ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کمیونیکیشن از دا کی, آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنی ہے. اپنے بچوں کو پلیز بتائیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے. سارے واقعات میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوتے, سی سی ٹی وی ویڈیوز سب میں سامنے نہیں آتی. کافی واقعات ایسے نہ صرف اپنے بچوں کا خیال کریں بلکہ دوسرے بچے کے ساتھ بھی اگر آپ ایسا ہوتا دیکھیں تو فوری طور پر اس کو بھی آپ رپورٹ کریں.